نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم جعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اوکے، چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا لیسن۔ ہم نے جو آیات کی تھی لاسٹ ٹائم ان کا ریکیپ دیکھتے ہیں، اور وہ آیات تھی سورۃ الانعام، آیت نمبر تھی 84 سے لے کے 90 تک۔ اس دنیا کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کو اس میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہر دور میں کتاب، حکم اور نبوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ خاص نعمتیں اس لیے تھیں کہ انسانوں کو اس راستے کی طرف رہنمائی دی جائے جو راستہ صراط مستقیم ہے، جو اللہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو صرف ایک عارضی امتحان گاہ ہے۔ جن لوگوں نے اس ٹرائنگل کو اپنایا، یعنی کتاب، حکم اور نبوت، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی فضیلتیں عطا فرمائیں، ان کی نسلوں کو بھی اسی بنیاد پر دنیا میں فضیلت عطا کی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کی ذریت کے بارے میں، اور آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی خوشخبریاں دی۔ مگر وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اپنا راستہ گم کر بیٹھے اور اللہ کے ساتھ مختلف خداؤں کو شامل کیا، کتاب، حکم اور نبوت کے ہوتے ہوئے بھی ان کو جھٹلایا، حالانکہ وہ ان کی سچائی کو پہچان چکے تھے۔ اور جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہٹایا اور دوسروں کو ان کی جگہ دے دی، جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی۔ اور آج ہمیں بھی انہی تین چیزوں کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم بھی برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج جو ہم آیات پہلے کور کریں گے وہ ہیں جو سیٹ آف آیات ہیں، جو ایک مجموعہ ہے، وہ 91 سے 94 تک کا ہے۔ تو 91 سے 94 تک جو آیات ہم کور کریں گے ان کا اوور ویو ہم پہلے دیکھیں گے۔ اس سے پچھلی آیات پہ ہم کیا کور کر کے آئے ہیں کہ قرآن توحید اسلام کی جو دعوت دے رہا ہے، وہی دعوت پچھلے انبیاء نے بھی دی ہے، وہی تین چیزیں، کتاب، حکم اور نبوت۔ جو لوگ اس اسلام کی دعوت کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی محرومی اور بدقسمتی ہے۔ یہ تو پچھلی آیات کا مضمون تھا۔ ان آیات میں 91 سے 94 تک ہم کیا پڑھیں گے کہ ان جھٹلانے والوں کا رویہ کیا ہے، جو تھے تو اہل مکہ ہی، مگر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہودی جو مدینہ میں آباد تھے وہ ان اہل مکہ کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سپورٹ کر رہے ہیں، ان اہل مکہ کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہود کے نہ ماننے کی وجہ حسد، کہ آخری رسول بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا، یہ تو بنی اسرائیل کا حق ہے، اور اب جو نہیں آیا تو ہم تو انکار ہی کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے کہ یہ آیات اہل کتاب کی ایک اندرونی کشمکش کی تصویر کشی بھی کرتی ہیں، کہ اب ہم کیا کریں، اب جو کہ نبی تو آ گیا ہے بنی اسماعیل میں، بنی اسرائیل میں تو نہیں آیا، تو اب ہم کیا کریں، ہم کس طرح سے مخالفت کریں۔ اگر اہل مکہ سے جو کہ ان سے پوچھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ کہیں کہ نبوت تو صرف ان کا حق ہے اور تورات کی موجودگی میں اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ عرب لوگ قبائلی عصبیت کی وجہ سے اتنے جوش میں آ جائیں کہ مقابلے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کر دیں۔ یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ یعنی اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ نہیں نہیں، نبوت تو ہمارے اندر ہی آنی تھی، اور تورات تو آخری کتاب تھی، اس کے بعد تو کسی کتاب نے نہیں آنا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اہل مکہ جو ہے وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، یہ اپنی وہ عصبیت میں آ جائیں، قبائلی عصبیت میں، اور یہ کہ اچھا تم یہ کہتے ہو، اب تو ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم اپنے نبی کا ساتھ کیسے دیتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حقیقت کو چھپایا، اور اوپر سے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس پر کتاب یا وحی اترتی ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے کسی پر بھی کوئی چیز نہیں اتاری۔ یعنی انہوں نے ایک سیاسی مصلحت اختیار کی اور اس کو ایک عام بات بنا دیا کہ اللہ کسی بندے پر کچھ بھی نازل نہیں کرتا۔ یہ ان کا ایک جو سیاسی مصلحت انہوں نے اختیار کی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پھر ان کا۔ پھر سے قرآن کا مقصد بتایا گیا ہے دوبارہ، اور ایک اور پوائنٹ کہ وحی کو لے کے جو غلط دعوے کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر وعید ہے، وہ دعوے کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور موت کا منظر بھی یاد کروا کر لوگوں کو حقیقت دکھائی گئی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 91 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا
وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت تھوڑی طویل ہے، ہم اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے سمجھیں گے، اور ٹرانسلیشن کرتے ہوئے میں آپ کو وہ حصے بتا دیتی ہوں، آپ کائنڈلی اس کے اوپر نشان لگا لیجئے 1 2 3 4 5 کر کے۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے قدر کی اللہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ نمبر 1، قل کہہ دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہہ دیجئے کہ کس نے نازل کی ہے وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جس میں لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی۔ نمبر 2، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اسے ورق ورق بنا کر رکھتے ہو، تم اسے ظاہر کرتے ہو اور اس کا بہت سارا حصہ چھپاتے ہو۔ نمبر 3، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تم سکھائے گئے ہو جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ نمبر 4، یعنی تمہیں بھی تو وہ سب کچھ بتایا گیا ہے جو تمہیں پہلے سے معلوم نہیں تھا، نہ ہی تمہارے آباء و اجداد کو معلوم تھا۔ لاسٹ پارٹ، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اتارا ہے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیجئے اپنی بحثوں میں وہ کھیلتے پھریں۔ پہلا حصہ ڈسکس کریں گے، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طریقے سے اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ یہ جو فریز ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ ایک فریز ہے قرآن کی، اور یہ کافی مقامات پر ہمیں ملتی ہے قرآن میں، اور جہاں کہیں پہ بھی یہ آتی ہے کسی چیز کے کنٹراسٹ کے لیے آتی ہے۔ یہاں پہ کیا کنٹراسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کس سلسلے میں اللہ کی قدر نہیں کی گئی؟ وہ یہ کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، یہ بات کہی ہے انہوں نے۔ اب آیت نمبر 33 جو سورۃ الانعام ہی کی آیت ہے، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یاد کیجئے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس پر آپ غمگین ہوتے ہیں، یعنی جو یہ اہل مکہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے آپ کو، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ مضمون ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ اصل میں یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ جھٹلاتے کس کو ہیں؟ یہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ کی آیات کا انکار کرنے کا ایک مطلب ان کو جھٹلا دینا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ رسول کو جھٹلا دینا، وہ بھی اللہ کو جھٹلانا ہے کہ نہیں اللہ نے کوئی نمائندہ نہیں بھیجا، ظاہر ہے کوئی چیز نہیں اتاری تو اتاری کس پہ جاتی ہے؟ رسول پہ اتاری جاتی ہے، اس کا بھی انکار ہو گیا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کرتا، اور یہ قول کس کا ہے؟ اہل مکہ کا نہیں، یہ یہود کا قول ہے۔ وہ یہود جنہوں نے انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ دیکھا، کتنوں پر تو کتابیں بھی نازل ہوئیں، تو اگر عرب کے امی جاہل لوگ یہ بات کرتے نا تو کوئی عذر ہو سکتا تھا، کیونکہ 2000 سال سے ان کے اندر تو کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو کتنی بے قدری ہے کہ یہ یہودی جو اہل شریعت ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایک سوچ سمجھ والی مخلوق بنا کر ایسے ہی اس دنیا میں چھوڑ دیا اور اس کی رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ یا بے مقصد ہی اس نے یہ پورا کارخانہ حیات بنا ڈالا جو رب انسان کی ہر چھوٹی سے بڑی ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام اسی دنیا میں رکھ چکا ہے؟ اس کے بارے میں تو ایسی بات وہی کر سکتے ہیں جو اس کو جانتے ہی نہ ہوں۔ تو اب یہود یہ بات کرنے کے بعد اب یہود سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے۔ جب کل کی بات آ جاتی ہے، دیکھیے آپ اس آیت کا اگلا حصہ دیکھیے جس کو ہم نے نمبر 2 کیا تھا، کل کہہ دیجیے۔ جب کل کہہ کی بات ہوتی ہے تو اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے، جیسے کہ البقرہ میں انہوں نے یہودیوں سے بات کی بھی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ قل کہہ دیجیے، من انزل الکتاب، کس نے کتاب نازل کی، الذی وہ جو جاء به موسیٰ، وہ جو موسیٰ لے کر آئے تھے، نورا وہدی للناس، جو نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تو ان سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ ایک سوال پوچھا، وہ سوال ہم نے دیکھ لیا، مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیا، تم ٹھیک کہتے ہو، اب بتاؤ موسیٰ کون تھے علیہ السلام، کس کے رسول تھے، اور جو کتاب ان پر اتری تھی وہ کس کی طرف سے تھی؟ تو گویا ان کا جھوٹ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اوپر پلٹا دیا۔ اب کیا جواب دیں گے یہ اس بات کا؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ تو توریت کی یہاں پہ 2 صفات بتائی گئی ہیں، دیکھیے کون سی؟ نور اور ہدن، ہدایت، اور کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ امپلائڈ میننگ اس میں یہ ہے کہ قرآن میں بھی یہ دونوں صفات موجود ہیں، تو دونوں میں سملیرٹیز کیسے ہو گئی؟ یعنی کوئی ایک ہی ہے نا جو اس کا مصنف ہے۔
المائدہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آیت نمبر 44 میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہ بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا تھا، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اور یہ دلیل یہود کے سامنے اللہ نے رکھی ہے، جن کو وہ مانتے تھے اور ابھی بھی مانتے ہیں اس دلیل کو، مگر آپ دیکھیں گے حسد، حسد کہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کا جو تھرڈ پارٹ ہے، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، قراطیس کو انڈرلائن کیجیے، تم اسے ورک بنا کر رکھتے ہو، کسے؟ تجلونہ، ہو کی ضمیر جاری ہے اس کتاب کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ تورات ہے۔ تم اس کو ورک بنا کر رکھتے ہو، تم اس کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سارا حصہ اس کا چھپا دیتے ہو۔ یعنی کرتاس جو ہے نا وہ کاغذ کو کہتے ہیں، اور کاغذ بنانے ان لوگوں نے مصر میں سیکھے تھے، بنی اسرائیل نے۔ انہوں نے تورات کو قرآن کی طرح کتاب کی شکل میں نہیں رکھا۔ اب دیکھیں قرآن تو دو جلدوں کے درمیان میں ایک کتاب کی فارم میں ہے نا، انہوں نے اس طرح سے نہیں رکھا اپنی کتاب کو، بلکہ الگ الگ کاغذوں کے اوپر لکھ لکھ کر اس کو نا ایک تومار بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تومار کو ہم سکرول کہتے ہیں، جیسے کہ کاغذوں کا ایک مجموعہ آپ لیں اور اس کو رول کر کے اس کے اوپر کوئی ربر بینڈ چڑھا دیں، اس طریقے سے۔ تو اب کیوں کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں انہوں نے ایسا کیا کہ جس کاغذ کو چاہتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چھپا دیتے ہیں۔ آپ کتاب کو پوری دکھانی پڑتی ہے نا، اس میں تو صفحے تو نہیں پھاڑے جا سکتے۔ تو ابھی بھی عام لوگوں کے لیے یہ تبرک ہی کی طرح ہے ان کے، اور خاص مواقع پہ اس کو لوگوں کے سامنے شوکیس کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو عام عوام کی ایکسس میں نہیں ہے ان کی کتاب۔ اور قرآن کے بیان کے مطابق ابھی کیا قرآن بتا رہا ہے کہ تم اس کا تھوڑا حصہ ظاہر کرتے ہو اور زیادہ کو تم چھپا جاتے ہو۔ اور یہ بات ان کو بتا کر کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم نے اپنی کتاب کی قدر کی ہے نا، ایک تو اللہ کی تم نے قدر ایسے کی ہے نا، اپنی کتاب کی قدر تم نے کیسے کی ہے کہ تمہیں تو یہ اس لیے دی گئی تھی کہ اس روشنی کو عام کرو، نور ہے نا روشنی، اس کو عام کرو، اس کو پھیلاؤ پوری دنیا تک، تاکہ اندھیرے، یعنی پوری دنیا تک تو نہیں، بنی اسرائیل تک پھیلاؤ اس کو۔ تو تم نے تو کیا کیا کہ تم نے تو اس کو ڈھانپ کر رکھ دیا، ایک روشنی تمہیں دی گئی تھی، تم نے اسے کور کر کے رکھ دیا۔ اگلا حصہ، وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم سکھائے گئے ہو جو نہیں جانتے تھے تم اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد۔ یعنی ابھی تم یہ کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل نہیں کیا، یعنی دل میں تو تمہارے یہ ہے کہ ہم ہی اس قابل تھے کہ ہم ہی بس سب کچھ، اللہ تعالیٰ سارا علم ہمیں ہی دے دے، ہم ہی میں سارے رسول آئیں، ہم ہی میں کتابیں اتریں۔ تو ایک دن تو ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ تم بھی تو اہل عرب جیسے تھے، تم بھی تو کچھ نہیں جانتے تھے، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد، تو ان کو کس نے سکھایا؟ اور بجائے اس کے کہ تم اس احسان کو مانو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا۔ یہ تو دیدہ دلیری کی حد ہوئی نا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ نے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جوابات کا انتظار نہ کریں، خود ہی کہہ دیں کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا انتظام کرتا ہے اور بندوں میں سے رسول چنتا ہے۔ یہ دو ٹوک بات کہہ کر کیا فرمایا، ثم ذرہم، پھر چھوڑ دیجیے ان کو، فی خوضہم یلعبون، ذرہم اور خوضہم کو انڈرلائن کیجیے، پھر چھوڑ دیجیے انہیں اپنی بحث میں وہ کھیلتے پھریں۔ خوض، خوضہم میں خوض، خوض کا مطلب ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے کسی چیز میں انوالو ہو جانا۔ ایک عربی کا محاورہ ہے خوض فی الکلام، بغیر سوچے سمجھے بحث کرنا۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں۔ تو اب ان کو چھوڑ دیں، آپ نے بتا دیا کہ اللہ وہی نازل کرتا ہے، بس اب ان کو بحثیں کرنے دیں، جو کھیل یہ کھیل رہے ہیں ان کو کھیل لینے دیں۔ زرہم، زرہم کا مطلب ہے کہ چھوڑ دینا ہے نا، یہ کیسا چھوڑنا ہے، حقارت کی وجہ سے چھوڑ دینا ہے، یعنی اتنی تمہاری قدردانی کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی، جو کہ ہم البقرہ میں پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے لیے، اور تم آگے سے یہ قدر کر رہے ہو، تو تم کس سلوک کے پھر مستحق رہ گئے ہو۔ 92 آیت نمبر 92، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب ہے، نازل کیا ہے ہم نے اسے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے پہلے ہے۔ یہ آیت کا ایک پارٹ ہوگا، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، انڈر لائن کر لیجئے پوری لائن کو، اور تاکہ آپ خبردار کریں اہل مکہ۔ ام القریٰ، ام ہوتی ہے ماں، قریٰ ہوتی ہے بستی، بستیاں ہوتی ہیں بلکہ پلورل ہے، قریۃن، قریہ ایک بستی ہوتی ہے، قریٰ زیادہ بستیاں پلورل، ام القریٰ بستیوں کی ماں کو، اور مراد اس سے مکہ ہی ہے، مکہ کی آبادی، ومن حولها اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یہ سیکنڈ پارٹ ہے، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اس پر، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر، کس پر، قرآن پر، بھی میں ہی کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں۔ تو اب بات ہو رہی ہے
तौरात की बात हुई, अब कुरान की बात हो रही है, वहाजा किताब। और ऊपर तो एक जवाब तो दे दिया गया था ना यहूदियों को, मगर वो जवाब इनके झूठ के ज़ाहिरी हिस्से के लिए था कि अल्लाह ने तो कुछ नाजिल नहीं किया, वो तो कुछ नाजिल नहीं करता। अब इनके जहन के अंदर छुपे हुए ख्याल को सामने रखकर जवाब दिया जा रहा है कि तौरात के बाद अल्लाह ने कुरान को क्यों नाजिल किया, इसके नजूल से किस कमी को अल्लाह ताला ने पूरा किया है। तो यहूदी तौरात पर और मूसा अलैहिस्सलाम पर ताल्लुक पर उनके साथ ताल्लुक पे बड़ा नाज किया करते थे, अभी भी करते हैं। मगर उन्होंने तौरात के साथ क्या सलूक करके रखा था? नाज तो करते हैं, नाज तो हम भी किया करते हैं, लेकिन सलूक क्या था उसका तस्करा हो गया कि ढांप के रख दिया, छुपा दिया। कुरान के लिए वैसे जो इसम इशारा इस्तेमाल होता है ना, वो जालिका या तिल का होता है। जालिका या तिल का जो होता है ना, उसका मतलब होता है वो दैट, दैट दूर के लिए इस्तेमाल होता है। मगर यहाँ पे हाजा का इस्तेमाल हुआ है जो कि इसम इशारा करीब है, ये, दिस। ठीक है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन साथ ही जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया ना अनजल ना हु, ये कह के अल्लाह ने बता दिया कि ये किताब जो तुम्हें अभी अभी तो करीब नजर आ रही है, असल में तो दूर से ही आई हुई है। यानी दूर से कहाँ से? अल्लाह का कलाम है ये। और इस बात को साबित करने के लिए चार शहादतें पेश की गई हैं। नंबर वन मुबारकुन, और नंबर टू आयत के पहले हिस्से में देखिए मुसद्दिकुल लदी बैना यदै। पहली है मुबारकुन, बरकत वाली है। क्या मतलब है बरकत का? इसका मतलब है खैर में ज्यादती या खैर में इजाफा, कसीरुल मुनाफे, एक्सेसिवनेस इन गुड, एक्सेसिवनेस इन गुड। इसके अंदर यानी इस किताब के अंदर बरकत है। जो तिलावत करता है वो भी बहुत ज्यादा नफा हासिल करता है, जैसे जैसे इसका पैगाम आगे पहुंचाया जाता है इतनी ही बरकत फैलती है और खैर हासिल होती है। इस किताब में क्या क्यों खैर हासिल होती है? क्योंकि इंसानों के लिए ये किताब आई है, और जिस सिस्टम की ये बात करती है वो निज़ाम अदल व किस्त है, यानी पूरी इंसानियत की फलाह व बहबूद के बेहतरीन असूल इसी के अंदर मौजूद है। मुकम्मल हदायत है, पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की हदायत है। और वो तहरीफ जो अहले किताब ने अपनी किताबों में कर रखी थी, ये किताब उससे पाक है। एक बरकत की मिसाल हम पहले सूरतुल माइदा में पढ़ चुके हैं। अगर अहले किताब यानी ये यहूद और नसारा अपनी किताब को कायम करते तो आसमान से रिज्क बरसता और पैरों के नीचे से खाते हैं। यानी दुनिया में अगर इस किताब को कायम करते, किताब को कायम करने से क्या मुराद है कि अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स और अपनी कलेक्टिव लाइफ्स, अपनी सोशल लाइफ सारी की सारी किन अहकामात के तहत गुजरती, वो जो किताब में अल्लाह ताला ने दिए अहकामात उसके तहत गुजारते अगर, तो कितनी बरकत होती, आसमान से रिस्क बरसता और जमीन के नीचे से भी उबलता। तो ये भी एक बरकत की मिसाल है ना, जो किताब के साथ लिंक करती है। दूसरी है मुसद्दिकुल लज़ी बैना यदै, तस्दीक करने वाली है इसकी जो इससे पहले थी, दूसरी शहादत है। यानी किसकी तस्दीक करती है? जो उनसे पहले थी। इससे पहले क्या थी? कौन सी किताबें थी? तौरात और इंजील को हम जानते हैं। तो जैसी हदायत उन किताबों में थी, ये किताब उससे हटकर कोई मुख्तलिफ हदायत पेश नहीं कर रही, बल्कि उसी की तस्दीक कर रही है। और उन किताबों में जो इनसे पहले थी, कुरान से पहले मौजूद पेशन गोइयों को पूरा करती है। ये भी इसके नजूल का एक मकसद है। तीसरी शहादत जो दी है वो आगे देखिए, उसको मैंने कहा था पूरा ही अंडरलाइन कर लें, वली तुम दिरा उम्मल कुरा व मन हौलहा, ताकि आप खबरदार करें बस्तियों की माँ को और जो इसके इर्द गिर्द है। यानी किसके लिए ये नाजिल की गई? नंबर वन अंजार के लिए। अंजार का मतलब है लोगों को जो गफलत का शिकार है इनको जगा देना, इनको अलर्ट करना, इनको खबरदार कर देना। मगर यहाँ कुछ खास अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं वो उम्मुल कुरा है और वमन हौलाहा है। उम्मुल कुरा का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये लेबल एक्चुअली मक्का को दिया गया है। और कुरान में यानी ये लेबल सिर्फ मक्का के लिए, किसी भी मुल्क का कोई कैपिटल या दारुल खिलाफा होता है ना, इसी तरह जजीरा नुमाए अरब में मक्का को एक मरकजी हैसियत हासिल थी काबा की वजह से। हर साल सारे कबाइल हज करने यहीं पे आते थे, सोशल गैदरिंग्स होती थी, साथ साथ तिजारत भी चलती थी, तो एक सोशल और इकोनॉमिक हब बन चुका था मक्का। तो अब क्या सिर्फ मक्का वालों को खबरदार करना है? और सिर्फ दूसरा सवाल है सिर्फ इन्हीं को क्यों? तो नहीं, पहले इनको खबरदार करना है, पहले अहले मक्का को, उम्मुल कुरा को खबरदार करना है। फिर जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो ये है वह मन हौलाहा, जो इसके आसपास हैं। तो पहले हम पहली चीज को देखते हैं कि उम्मुल कुरा को ही क्यों खबरदार करना है। उम्मुल कुरा असल में शिर्क का मरकज बन चुका है, तो शिर्क के मरकज को खत्म करना है। अगर यहाँ खत्म हो गया तो बाकी जगहों से खत्म होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि फीड हो रहा है ना, यहाँ से फीडिंग खत्म हो जाएगी। तो दावत का जो तरीका कुरान बताता है वो ये है कि सेंटर ऑफ ईवल से काम शुरू करें। अल्लाह ताला ने भी जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया था तो पहला हुक्म क्या दिया था? इज़हबा इला फिरौन, फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वो सरकश हो चुका है।
کیونکہ فرعون جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایکسس آف ایول ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ مکہ کے شہر کی جو بات یا ام القرا کی جو بات ہے یہ. پھر اس کے بعد ان علاقوں میں انظار کریں جو مکہ شہر کے ارد گرد ہیں، صرف مکہ تک ریسٹرکٹ نہیں رہنا. کیونکہ آیت نمبر 90 جو ہمارا لاسٹ سیشن تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت، تذکرہ، یاد دہانی تمام عالمین کے لیے. کون کون کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی. اور مکہ کے آس پاس اگر ہم ایک دائرہ کھینچیں تو وہ علاقے شامل ہو جائیں گے، وہ ہمیں نظر آ جائیں گے کہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں انظار کرنا ہے، یعنی خبردار کرنا ہے. پھر ان علاقوں کے اوپر انظار کر دیا، اس کے بعد مزید دائرہ پھیلائیں، ایک اور دائرہ لگائیں، کچھ اور علاقے کور ہو جائیں گے. تو کرتے کرتے یہ انقلاب پوری دنیا تک پہنچانا ہے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں اس انقلاب کو برپا کر کر گئے تھے، مگر اس کو آگے پہنچانے کا کام پوری دنیا کے اندر یہ ابھی باقی ہے. اور یہ ذمہ داری امت محمدی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبوت تو ختم ہو چکی ہے نا، لیکن رسالت کا جو کام ہے وہ جاری ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کی رسپانسبلٹی امت وسط کو دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ پوری کرنے کی توفیق دے دے. آگے دیکھ جو اگلی چوتھی بات ہے وہ یہ ہے، والذین یؤمنون بالآخرۃ ویؤمنون بہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اس پر کا کیا ہے؟ قرآن پر. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی، اپنی صلات کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ قرآن کی دعوت کو کون قبول کرتا ہے؟ یہ وہی قبول کرتے ہیں جو یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یوم آخرت کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے نا ایک. تو یوم آخرت پر جس کا ایمان ہوگا کہ مجھے تو اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی ہے، وہ چاہے گا کہ ہاں مجھے تو سلیبس بھی ملنا چاہیے بھائی، جس چیز کے امتحان کا نتیجہ نکلنا ہے وہ امتحان کا سلیبس بھی تو میرے پاس ہو، اور وہ تو قرآن ہی ہے. پھر ان کے ایمان کی نشانی ان کے رب کے ساتھ تعلق میں جھلکتی ہے، یعنی صلات، اور وہ اپنی صلات کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی دن میں پوری 5 نمازیں پڑھنا حفاظت کے ساتھ، پراپر وضو کرنا، وقت کی پابندی، سنتوں کو جو واجبات ہیں ان سب کو ادا کرنا. اب دیکھیں یہ آیت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مکہ میں. صحابہ کرام سن رہے ہیں اس آیت کو، انہوں نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہوگا کہ ابھی تو یہ اللہ کا گھر بتوں سے بھرا پڑا ہے، یہاں نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اور وہ ادا بھی نہیں کرنے دیتے تھے اوپر سے. یعنی جب نماز پڑھنے جاتے تھے مسلمان تو کوئی نہ کوئی مطلب پرابلم کھڑی ہو جاتی تھی ان لوگوں کے لیے، زد و کوب تک نوبت آتی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کو بتوں سے کی گندگی سے پاک کرنا ہوگا، جو کہ پھر انہوں نے پاک کیا بھی ہے. تو سلاد بھی ایک پورا سسٹم ہے جو اللہ کی طرف مومن کی توجہ کو مرکوز رکھتا ہے. پورا دن میں آپ دیکھیں 5 دفعہ، اور اس کے بعد اگر پوری طرح حفاظت کی جائے تھرو آؤٹ. 93 دیکھیں، آیت نمبر 93، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْهَا وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ آیت کا ایک حصہ ہوگا. اور کون سب سے بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے؟ نمبر 1، اللہ پہ جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ او یا قولا، وہ کہے، اوہیا الیہا، میری طرف وحی کی گئی ہے. ایک اور جھوٹ کہ میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے. ولم، حالانکہ نہیں، یوحا الیہ شیئن، اس کے اوپر کوئی بھی چیز وحی کی گئی، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں وحی کیا گیا. ومن قولا، اور جو یہ کہے، سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ انقریب میں بھی نازل کر دوں گا مانند اس کے جو اللہ نے نازل کیا. دوسری بات وہ یہ کہے کہ میں بھی تو اس طرح کی کوئی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے. تو اس میں ایک لفظ ہے، یہاں تک پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. افطرا، ومن اظلم ممن افطرا. نفترا وہ تو پیچھے جوڑ رہا ہے، افطرا فاریا جھوٹ کے معنی میں آتا ہے افطرا، مگر کیسا جھوٹ؟ جو بدنیتی پر مبنی ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو. جس میں جھوٹ چونکہ اور بھی لائک سٹائلز میں بولا جاتا ہے، جیسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی مصلحت کے تحت یا عادتاً بھی، مگر ان دونوں میں یہ فرق ہے. کذب، کذب کیونکہ عام جھوٹ کو کہتے ہیں، وہ بھی آگے آگے. تو جو کوئی بدنیتی سے اللہ پر جھوٹ گھڑے گا، اور کیا ہوگا اللہ پہ جھوٹ گھڑنا؟ یعنی شرک، شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ بات اب قریش کے لیڈروں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ ان کا ظلم کیا ہے؟ شرک. پھر 2 مزید جرم. نمبر 1 یہ کہ یہ کہیں کہ میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کی طرف وحی آتی ہے، یہ تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے. اور دوسری بات، اور اس طریقے سے اسے کیا کیا؟ رسول کو جھٹلا دیا. اور دوسری بات وہ یہ دعویٰ کریں کہ میں بھی ایسی وحی کریٹ کر سکتا ہوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایسا کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نہیں کرتے ہمیں ضرورت نہیں. تو یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے ان کا؟ کہ وہ لوگ جو قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے دلوں میں شک پیدا کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ ان کا
माजल्ला अपना घड़ा हुआ है। आप देखिए ये चीज भी उसी तरफ इशारा नहीं करती जो अहले किताब कह चुके हैं कि उन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसा कदर करने का हक था। वो तो अहले किताब की बात थी, यहाँ पे अब अहले मक्का के जो सरदार हैं उनकी बात हो रही है कि इन्होंने ये कदर की है अल्लाह ताला की। अच्छा जी, कुरान में एक एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइजा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समीना लौ लौ नशाउ लकुलना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और जब इनको हमारी आयत सुनाई जाती है तो कहते हैं बेशक हमने सुन लिया और अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कलाम पेश कर दें, ये नहीं है मगर अगले लोगों की कहानियां। यानी कुरान के बारे में कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, ये तो अगले लोगों की कहानियां हैं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 31 है ये। तो अहले मक्का वैसे तो सच्चाई जानते हैं, जानते थे, मगर अपनी धौंस जमा कर रखने के लिए ना, अपना झूठा भरम कायम करने के लिए वो इस तरह की बातें करते थे। और देखिए झूठा भरम कोई कब कायम रखता है, ये भी तो उनकी एक बेबसी का की तस्वीर होती है ना, कि इतने बेबस हो चुके हैं कि और तो कोई बात अब आ नहीं रही, किसी तरीके से काउंटर तो कर नहीं पा रहे, तो इस तरह की बातें अब कर रहे हैं। तो इनका अंजाम बता रहे हैं अल्लाह ताला कि इनका अंजाम क्या होने जा रहा है। आयत की तरफ देखते हैं दोबारा से। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौति व मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसहम। और काश आप देखें कि जब ये जालिम मौत की सख्तियों में होंगे, गमरात को अंडरलाइन कीजिए, और फरिश्ते अपने हाथों को फैलाए हुए होंगे, निकालो अपनी जानें। लऊ, लऊ देखिए आयत में वलऊ, लऊ होता है काश, ये कलमा हसर है, या यूं कह दीजिए कि कलमा हसरत है, रिग्रेट का कलमा है। काश, काश जो बोलते हैं ना, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, और इसका इतलाक जो है वो माजी पर होता है। तो जब अल्लाह ताला इसको, अब अल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करें ना, अपने कॉल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब अल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करते हैं इस कलिमे को, तो इसका इतलाक फिर फ्यूचर में होने वाले वाकयात की गारंटी पर होता है कि ऐसा जरूर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला वक्त का मालिक है, वो हाल माजी के साथ साथ मुस्तकबिल को भी जानता है, देखता है। गमरात जो है वो गमरा की जमा है, मतलब है होश में ना रहना, दर्द और मुसीबत की वजह से होश खो बैठना, अनकॉन्शियस हो जाना। मौत की तकलीफ और सख्तियों के लिए जिसमें इंसान के हवास जाते रहते हैं, ये लफ्ज बोला जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग और भी है इसका। इसका मतलब है कि छुपा देना, यानी ऐसा पानी जो अपनी तह छुपा दे और नजर ना आए कि उस पानी के नीचे क्या है, वो भी गमर कहलाता है। बहरहाल अब आप इस मीनिंग को अप्लाई करें। एक शख्स मौत की सख्तियों में है, और मौत की सख्तियों में उसके साथ वो नजर नहीं नजर हमें क्या आ रहा है कि एक शख्स हमारे सामने मौजूद है, जान कुनी का आलम है उसका, लेकिन हम क्या देख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा उसकी सतही हालत देख सकते हैं ना, अंदर क्या है तह के अंदर, वो नहीं हम जानते। तो मौत की तकलीफ और सख्तियां हैं जिसके उसके हवास बार बार गुम हो रहे हैं, वो अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहा है। तो इन मुशरिक मक्का के लीडरों की मौत की मंजरकशी की गई है, जो कि काफी डरा और दिल दहला देने वाली है, कि जब ये लोग मौत की सख्तियों की वजह से बार बार बेहोश हो रहे होंगे, तो क्या देखेंगे कि मौत के फरिश्ते इनकी तरफ हाथ फैलाए हुए होंगे और कह रहे होंगे कि आज अपने जिस्मों से अपनी जानों को खुद निकालो। यानी एक सख्ती का अंदाज है ना कि निकालो। और काफिर की रूह तो वैसे ही सख्ती और शिद्दत के साथ इसके जिस्म से निकलती है। और देखिए ये कैफियत हमें सिर्फ हमारा रब बता सकता है, इंसान जो भी देख ले उनको नहीं मालूम हो सकता कि जिसकी जान निकल रही है उसके ऊपर क्या हालत गुजर रही है। मजीद क्या फरमाया, आगे देखिए आयत में, अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तक़ूलूना अला अल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। आज तुम रुसवाई के अजाब के साथ बदला दिए जाओगे बसबब इसके कि जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें करते थे और तुम उसकी आयत से तकब्बुर करते थे। दो वजूहात बताई गई हैं। एक पहली बात तो ये है कि मौत के साथ ही इनको मुस्तकबिल का मकाम दिखा दिया गया कि तुम्हें रुसवाई का अजाब होने वाला है। और क्यों? दो वजूहात क्या है? तुमने अल्लाह पर गलत बातें घड़ी हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, जिस जो जो कदर वाली बात से भी, कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की। क्या कि अल्लाह तो जो है वो मैं भी ऐसी वही क्रिएट कर सकता हूँ, और अल्लाह तो दूसरी बात ये है कि मुझे भी वही मेरे पास भी वही आती है। ये दोनों बातें इन्होंने की थी और ये गलत बातें थी, अल्लाह पे झूठ गढ़ा था इन्होंने। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने तकब्बुर किया था, अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझा था। और ये फीलिंग भी, तकब्बुर की फीलिंग भी हक को कबूल करने में रुकावट बन जाती है। तकब्बुर किसकी सिफ्त है? इब्लीस की। और कुरैश के जो लीडर हैं उनमें भी यही सिफ्त मौजूद है, तकब्बुर की।
تو عذاب کون سا دیا جا رہا ہے؟ عذاب الہون، رسوائی کا عذاب۔ رسوائی کے عذاب میں کیا ہوگا کہ جو دنیا میں تو بڑا تکبر کیا، اور تکبر کے اپوزٹ کیا ہے؟ رسوائی۔ تو رسوائی اب تمہیں ذلت آمیز سزا ملے گی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ تکبر کتنی ایک بری چیز ہے، جو کہ ہمیں بہت ساری بھلائیوں سے محروم کر سکتی ہے۔ ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہمارے سامنے اللہ کی آیات آتی ہیں، تو کہیں ہمارے اندر سے یہ فیلنگ تو نہیں آتی کہ نہیں مجھے پہلے سے پتا ہے، یا مجھے نہ بتاؤ، یا پھر کچھ ایسی چیزیں، کچھ اس طرح کی فیلنگ کہ میں نہ ہی سنوں تو بہتر ہے۔ تو اس طرح کی فیلنگس تو نہیں آ رہی ہمارے اندر، اس بات کو ہم نے چیک کرنا ہے۔ آیت نمبر 94، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَتَرَکْتُم مَا خَوَّلْنَاکُمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور تم چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا پیٹھ پیچھے۔ خولنا، خولناکم کو انڈر لائن کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ مرنے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضری۔ اب گویا اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، اور یہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں تو کلام نہیں ہوگا، مگر یوم آخرت میں ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تم اکیلے ہی میرے پاس واپس آ گئے، کوئی دوست، کوئی فیملی، کچھ نہیں، نو سیکیورٹی، نو بینک بیلنس، نو سپورٹ، نتھنگ، اور تمہاری تو وہی حالت ہے جیسے ہم نے تمہیں تخلیق کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ اور انسان کی ولادت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اکیلا ہوتا ہے، خالی ہاتھ، ننگا۔ آخرت میں بھی یہی حالت ہے۔ اور وہ کدھر ہے وہ سب نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی تھی؟ خولناکم، خولا، خولا کا مطلب ہوتا ہے ریپ کرنا، نعمتوں میں لپیٹا ہونا۔ تمہیں پہلے تمہاری روح کو تمہارے جسموں میں ریپ کیا، پھر تمہارے گھروں میں، تمہارے کمروں کے اندر، پھر کمروں میں، پھر شہروں میں، پھر ملکوں میں۔ وہ کدھر گیا سب؟ وہ سارے مادی پردے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ خلقناکم اول مرہ، جس میں اشارہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو گوشت کا ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے، بے بس۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی طور پر پروان چڑھاتا ہے، پھر اس کی صلاحیتوں کو عمر کے ساتھ ساتھ نکھارتا ہے، ہر طرح کا رزق، آرام، محبت، سکون، رشتے۔ تو انسان کو ان ریٹرن کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر گزار ہونا ہے نا۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر اور شرک۔ آگے دیکھتے ہیں آیت کا اگلا حصہ۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو، شفعاءکم یعنی تمہارے سفارشیوں کو ہم نہیں دیکھ رہے آج تمہارے ساتھ، وہ جو تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں یا تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ تو یعنی وہ جنہوں نے تمہاری سفارش کرنی تھی، اور جو تم سب ایک دوسرے کے اس عقیدے میں شریک تھے کہ، اور ساری زندگی تم نے اسی نہج پہ گزاری، بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ انہی کی پوجا پاٹ میں تم نے زندگی گزار دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کدھر ہیں؟ آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہی عقیدہ تھا نا تمہارا کہ اگر کبھی آخرت ہو بھی گئی، ویسے تو وہ نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو ہمارے سفارشی ہمیں بچائیں گے، تو آج نظر نہیں آ رہے، آج تو ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا ہوگا ریئیکشن؟ مجرموں کا زوم، وہ جو گمان کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ختم ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا، اور شرمندگی الگ ہوئی۔ اب ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تحقیق، البتہ تحقیق کٹ گیا تعلق تمہارے درمیان، اور گم گیا ہو تم سے وہ جو، جس کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری امیدوں پر تو پانی پھر گیا۔ اب کیا رہ گیا ہے تمہارے ہاتھ، سوائے اس کے کہ تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ؟ یہ وہی والا محاورہ پورا ہو جائے گا یہاں پہ، ہاتھ ملنے والا۔ تو تب تو واقعی کچھ نہیں ہوگا انسان کے ہاتھ میں۔ لیکن پچھلے ہفتے کی آیات سے لنک کریں جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی، تو تین چیزیں، کون سی؟ کتاب، حکم اور نبوت، یہ تو آج بھی موجود ہے۔ ان کے پاس بھی موجود تھی، آج ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ تو اگر ہم نے ان کا سہارا لیا تو یہ سچویشن نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کے سہاروں، اس سہارے کو چھوڑا اور اس کے علاوہ کچھ اور سہارے تلاش کرے، تو ہماری حالت بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ آیات کا سیٹ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اور کس اینگل سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے قدر نہیں کی۔ اہل کتاب کی بھی ہم نے بات پڑھ لی، اہل مکہ کی بھی ہم نے بات کر لی، دونوں نے قدر نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی موت کے وقت کے اندر بھی کھڑا کر کے دکھا دیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑا کر کے دکھا دیا۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ یہ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اس سچویشن میں اپنے آپ کو ڈال کے واپس آؤ گے تو تمہیں بات صحیح سے سمجھ میں آئے گی۔ اگلی آیات 95 سے 108 تک ہیں، مکمل تو ہم اس کو نہیں کر سکیں گے، 99 تک انشاءاللہ کریں گے، باقی اگلے ہفتے۔ تو اوپر کی آیات کا مجموعہ،
توحید کے مضمون پر ختم ہوا. اب آگے اسی مضمون کے تعلق سے توحید کے دلائل کی مزید وضاحت آ رہی ہے. ان آیات میں ہم توحید کے دلائل پڑھیں گے. یہ دلائل آفاقی دلائل ہیں. مطلب کیا ہے؟ جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور انسان کے مشاہدے میں ہیں. انسان کی آبزرویشن کو یہاں پہ کوشچن کیا گیا ہے. اور ان سے نہ صرف توحید بلکہ آخرت کے عقیدے پر بھی روشنی پڑتی ہے. کائنات کی نشانیوں پر درست انداز سے غور کرنے کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے ہمیں بتا دیا گیا تھا، جو ہم پڑھ چکے ہیں ملکوت کی وضاحت میں. جو لفظ ملکوت تھا نا، کہ ہم ابراہیم کو اپنے ملکوت کا مشاہدہ کرواتے ہیں، تو وہ کیوں تھا؟ تو صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد پر بار بار روشنی پڑ گئی ہے. بڑی خوبصورت آیات ہیں جو ہم ابھی توحید کے دلائل میں پڑھنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 95، ان اللہ فالق الحب والنوا. فالق کو انڈرلائن کیجیے. بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو. آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ ہے رب، یہ ہے اللہ. فانا توفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ فالکو، فالکو کا مطلب ہے پھاڑ کر کھولنا، ٹو ٹیئر اوپن. حب اور نوا، دو یہاں پہ ہمیں اسم نظر آ رہے ہیں. حب اور نوا کا مطلب ہے، حب ہوتا ہے دانا اور نوا ہوتی ہے گٹھلی. ٹھیک ہے؟ دانے اور گٹھلی میں ویسے فرق ہوتا ہے نا. دانے ہم کھا بھی سکتے ہیں، جیسے گندم، جو باجرا، چنا وغیرہ. گٹھلی جیسے آم کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے. لیکن کام دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، پودوں کی نسل کو آگے بڑھانا. یہ اللہ کی کائنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا پودا نکالتا ہے جو مشکل سے نظر آتا ہے. کبھی دانے کو غور سے دیکھیں، کھول کے دیکھیں، مونگ پھلی کے دانے کو کھول کے دیکھ رہے ہیں یا چنے کے دانے کو کھول کے دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا نا ایک پودا آپ کو ویسے ہی نظر آ جائے گا. اس کے اندر وہی پودا ہوتا ہے جو کہ ہم جب اس کو سوٹیبل کنڈیشن دیتے ہیں تو وہ پھل پھول جاتا ہے. اینی وے، آگے چلتے ہیں. سو اب یعنی مشکل سے نظر آتا ہے، اور اس کی قدرت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس چھوٹے سے پودے میں سے چھوٹا سا پودا جو بیج کے اندر موجود ہے، اس سے وہ ایک ننھی سی سیپلنگ نکال دے، وہ ننا سا پودا. تو ان کو پودے اور درختوں میں، یعنی وہ مائک آف کیجیے گا ریحانہ حامد کائنڈلی. یعنی یہ جو ننھی سی سیپلنگ ہے، پھر وہ آپ دیکھیں کہ ڈیولپ گرو کرتی ہے نا، پودے اور درخت میں بدل جاتی ہے. تو یہ اس چھوٹی سی سیپلنگ کو پودے اور درخت میں بدلنا، یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اور چونکہ غور کرنے کی دعوت ہے کہ ہر طرح کے بیج یا گٹھلی کے اندر پوری انفارمیشن کوڈیڈ فارم میں موجود ہوتی ہے. یہ کس طرح کا درخت بنے گا، یا بیل بنے گی یا جھاڑی بنے گی، اس پر کس طرح، کس رنگ کے، کس شیپ کے پتے نکلیں گے، اس کا پھول کون سے رنگ کا ہوگا، خوشبو لیے ہوئے ہوگا نہیں لیے ہوئے ہوگا، کیا سائز ہوگا، کتنی پیٹلز ہوں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا انفارمیشن. تو یہ کوڈیڈ انفارمیشن بیج یا گٹھلی کو ویسے کھول کر دیکھیں نا، توڑ کر دیکھیں، تو ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن کب اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے؟ جب اس کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے، اس وقت ظاہر ہوتی ہے. لیکن کیا صرف زمین میں دبانے سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے؟ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آسمان، زمین، بادل، ہوا، گرمی، سردی، خزاں، بہار، سب کو حکم دیتا ہے کہ اس کی پرورش میں اپنا حصہ ڈالو. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا ڈسپلن، ویل پلانڈ، ویل کوآرڈینیٹڈ پروسیس ہے یہ سارا. اور ایک دانہ بھی اپنی صلاحیتوں کو جو اس کے اندر موجود ہے خود سے اجاگر نہیں کر سکتا. تو کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ توحید کے دلائل میں سے بات آ رہی ہے نا، کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ کیا یہ ایوولوشن کا کوئی چانس ہے؟ یہ تو اللہ واحد کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں، کسان بیج بو دیتا ہے، پانی ڈال دیتا ہے، اس کا کام بس اتنا ہی ہے. آگے پودا نکالنا اس کا کام نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، جتنی چاہے جو مرضی کر لے. اس کے بعد دعاؤں پہ ہی نثار ہے اس کا. آگے دیکھیے، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. دو الفاظ ہیں، ان کو انڈرلائن کیجئے. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 95 کر رہے ہیں ہم. یخرجو اور مخرجو دونوں کو انڈرلائن کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی ایک آیت جو ہے نا، یہ زندہ کو مردہ سے نکالنا اور مردہ کو زندہ سے نکالنا، یہ ہم سورۃ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں. وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی تھی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اس میں بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا. تو زندہ کو مردہ سے نکالنا پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. جیسے اوپر آپ مثال لے لیتے ہیں بیج یا گٹھلی کی مثال، اسی کو کنسیڈر کر لیں.
तो बीज या गुठली बजाहिर तो मुर्दा ही होते हैं ना, पड़े हुए हैं किसी जगह पे, तो कोई जिंदगी के आसार उनमें नहीं है, वो लाइफ की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते। लेकिन जब इनको मुनासिब माहौल मिलता है तो एक जिंदगी उनके अंदर से निकल आती है। ऑन द साइड नोट, आप देखें कि हमारा रब इसी तरह उम्मीद की किरण भी जगा देता है। मुर्दा में से जिंदा को निकाल सकता है, तो क्या उम्मीद की किरण नहीं जगा सकता मायूसियों में से? एनीवे, वापस चलते हैं अपने मजमून की तरफ। दूसरी बात है कि वो मुर्दा को जिंदा से निकालता है। इसकी एक आम मिसाल हम ले लेते हैं, जैसे किसी जिंदा जानवर की यहाँ कोई स्टिल बर्थ हो जाए, यानी मुर्दा बच्चा पैदा हो जाए, हो सकती है। इसके अलावा एक ग्रामर का बड़ा खूबसूरत पॉइंट है इसके अंदर, मैं कोशिश करूंगी कि बात आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ग्रामर की बात करें ना तो फिर जरा माइंड में बात आती है कि कॉम्प्लिकेशन होगी। देखिए जरा, दो अल्फाज मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं, युखरिजु और मुखरिजु। दोनों को देखिए गौर से, क्या फर्क है? सिर्फ या और मीम का फर्क है, बाकी एक जैसे है ना अल्फाज, मगर ग्रामेटिकली फर्क है। युखरिजु फेल है, फेल, इसम फेल हर्फ हम उर्दू ग्रामर में पढ़ते थे, और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं नाउन वर्ब। ठीक है, नाउन और वर्ब कॉमन है। वर्ब क्या होता है? ये वर्ब है, वर्ब यानी फेल। और वर्ब में एक्शन होता है, हरकत होती है। फेल में, जैसे फेल में काम होता है ना, इसमें एक्शन होता है, हरकत होती है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिंदा को मुर्दा से निकालता है, तो हरकत है ना, जिंदगी है। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने युखरिजू को फेल के तौर पर इस्तेमाल किया। जबकि मुखरिजू इसम है, नाउन। नाउन में स्टेबिलिटी होती है, वो जमाने पे डिपेंड नहीं करता, स्टिल होता है वो। फिर जब फरमाया कि मुर्दा को जिंदा से निकालता है, तो क्या निकलने वाली चीज में कोई हरकत है? नहीं है, ऑफ कोर्स। तो अल्लाह ताला ने नाउन इस्तेमाल किया, यानी उसकी कुदरत एक तरफ, उसका तो कलाम का भी कोई मैच नहीं है, मैच जैसा है उसका कलाम, सुभान अल्लाह। और ये पैदाइश और मौत के जो मराइल हैं, हमारी आम मुशाहिदे की बातें हैं। आम की बेजान गुठली, गंदम का बेजान सा दाना, एक लहलहाता हुआ पौधा, दरख्त नजर आता है, एक हरा भरा पूरा खेत नजर आता है, और वो फल भी देता है। और फिर क्या होता है? फिर जर्द पड़ने लगता है, फिर खुश्क, फिर एक दिन मुर्दा। तो क्या यही मुशाहिदा तुम इंसानों और बाकी हैवानात में नहीं करते? कौमों और उम्मतों की अरूज जवाल की कहानी भी ऐसी ही नहीं है कि एक 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 छोटे से नुक्ते से आगाज होता है, फिर वो अपना बूम पकड़ती है पूरी जवानी में, और आखिर में डिक्लाइन। तो इजंट इट द सेम कोड, द सेम डिजाइन? कोड और डिजाइन वही नहीं है जिसके ऊपर हम बात कर चुके? एक ही है ना। कौन है वो? दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी नजर आ रहा है। तो किस चीज की तरफ इशारा हो रहा है? अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक, एक की तरफ। एक ही कोड, एक ही डिजाइन, ये चांद से। दालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह। इतने मुख्तसर से अल्फाज है ना, ये है अल्लाह। कोई थोड़ा सा आइडिया हुआ तुम्हें? कुछ दिमाग और दिल में हरकत हुई? और बड़ा खूबसूरत और डीप एक्सप्रेशन है, बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में बहुत कुछ किया जाता है, खास तौर पर उन आयात में जब जब इस तरह के दलाइल अल्लाह ताला दे रहे होते हैं, और बाद में कहते हैं जालिकुमुल्लाहु, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अल्फाज नहीं रहते, लेकिन दिल का यकीन आ जाता है। सूरह कहफ की एक बड़ी खूबसूरत आयत, आयत नंबर है 9109। उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ। कह दो, अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों को लिखने के लिए स्याही स्याही हो, और कबल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हो, समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसे ही समंदर इनकी मदद को लाएं। तो आगे आगे अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया फअन्ना तुफकून, तो कहाँ से तुम फेरे जाते हो? ये नहीं कहा फिर जाते हो, कहा है फेरे जाते हो। तुफकून, इफ्क, हमजा फा काफ, इफ्क से है, गलत डायरेक्शन दे देना। यानी जो कोई तुम्हारी मोम की नाक जहां मोड़ता है तो मुड़ जाते हो। अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इन भटकाने वालों को क्यों वैल्यू कर रहे हो? और एक बात हमें फिर से अपने जहन में ताजा कर लेनी चाहिए कि अहले मक्का अल्लाह के वजूद से इनकार नहीं करते, मगर शिर्क की लानत को भी साथ लिए हुए थे। तो तौहीद की दलील भी हमें समझ में आ गई कितनी आसानी से। थोड़ा सा और करें तो कोई कोई इबाहम नहीं रहता। और आखिरत का मजमून भी, कि वो जो एक मुर्दा बीज में से पौधा निकाल लाता है, क्या तुम्हें तुम्हारी कब्रों से दोबारा नहीं उठा सकेगा? 96, आयत नंबर 96 देखिए। फालिकुल इस्बाह, वो फाड़ने वाला है सुबह का। यानी फालिकु का मतलब हमने देखा ना, टुट्टी और ओपन। तो ऊपर वाली आयत में क्या अल्लाह ने कहा था? फालिकुल हब्बी वन नवा, वो फाड़ने वाला है दाने और गुठली को। तो एक बीज और गुठली छोटी सी चीज है ना, जिसको फाड़ कर अल्लाह ताला छोटा सा पौधा निकालते हैं पहले। लेकिन पूरा उफक भी उसके लिए एक बीज ही जैसा है। जिस आसानी से वो एक छोटे से बीज और गुठली को फाड़ कर पौधा निकाल देते हैं, उतने बड़े उफक को फाड़ कर भी वो वहां से सुबह को तुलू कर देते हैं। अंधेरा फटता है और सुबह बेदार हो जाती है, सुबह नमूदार हो जाती है। और एक और बात नोट कीजिए, फालिकू, इसको भी अभी देखिए।
फालिक इस्बा, ये भी एक तरह से नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आगे फरमाया वजाल लैला सकनम वशम्स वल कमर हुस्बाना, मजीद कुछ निशानियां, उसने बनाया रात को बायसे सुकून और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया। सूरज और चांद का क्या पर्पस अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं, कि हिसाब का जरिया है, ठीक है। दिन का जिक्र नहीं किया यहाँ अल्लाह ताला ने। तो उसने रात को सुकून बख्शने वाली बनाया ताकि तुम दिन भर की थकान दूर करो, फ्रेश हो जाओ। दिन का जिक्र नहीं किया चूंकि रात, दिन जो है वो रात की जिद है, तो तुम फ्रेश होने के बाद जाहिर है कि दिन के अंदर ही जाओगे और ताजा तब होके काम करोगे। सूरह नबा जो 30वें पारे में है, आयत नंबर 9 से 11 तक अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वजालना नौमकुम सुबाता, और हमने बनाया नींद को तुम्हारे लिए बाइसे सुकून या बाइसे आराम। वजालना लैला लिबासा, और हमने बनाया रात को तुम्हारे लिए लिबास या पर्दा पोश। वजालना वजालना नहारा माशा, और हमने बनाया दिन को माश का जरिया तुम्हारे लिए, या कमाई करने का जरिया, मेहनत करने का जरिया। तो दिन और रात का खालिक एक ही है, ये बात समझ में आ जाती है अगर गौर किया जाए तो, क्योंकि दोनों हैं तो ऑपोजिट, लेकिन देखें कि काम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ही कर रहे हैं। आगे रात और दिन में जाहिर होने वाली दो बड़ी निशानियों सूरज और चांद को लिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वशम्स वल कमरा हुस्बाना, के सूरज और चांद जो है वो हिसाब का जरिया है। तो सूरज दिन की और चांद रात की निशानी है, और इनको देखो किस तरह एक खास रूटीन को फॉलो करते हैं, और ये उससे हिलते भी नहीं है। सूरज गोया बहुत बड़ा क्लॉक की तरह है जो दिन में वक्त गुजारने का पता देता है, और चांद एक कैलेंडर की तरह है जो तुम्हें महीनों और सालों के हिसाब का पता देता है। तो थोड़ा सा फिर से अब ग्रामर वाला एक एंगल देखते हैं। जैसे ऊपर हमने देखा था, इमेजिन करें जरा कि दुनिया की सारी मखलूक मर जाए, कयामत की बात नहीं कर रही, ठीक है, मर जाएगी, मर जाए, तो क्या सुबह होगी? हाँ होगी। इसलिए फालिकू, फालिकू का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया जो कि इसम है जिसमें स्टेबिलिटी होती है, वो इस्तेमाल हुआ। अब जरा दोबारा इमेजिन करें, अगर सारी मखलूक मर जाए तो क्या इनको नींद या सूरज और चांद के हिसाब का कोई फायदा होगा? चांद और सूरज के हिसाब का कोई फायदा होने वाला है? वो तो मखलूक ने कैलेंडर और क्लॉक की तरह इस्तेमाल करना है, तो मरने मरने वालों को क्या फायदा है? नहीं होगा कोई फायदा। इसलिए जाला इस्तेमाल हुआ जो कि वर्ब है, टेम्परेरी स्टेट को जाहिर करता है, क्योंकि वर्ब जमाने पे डिपेंड करता है ना, जमाना या तो हाल का होगा या मुस्तकबिल का होगा या माजी का होगा इंसानों के लिए। तो क्योंकि ये सिर्फ जिंदा मखलूक के लिए है, और तब तक करामत है जब तक कि वो मखलूक जिंदा है। और आगे क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, वो देखते हैं हम। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अंदाजा है बहुत जबरदस्त का और बहुत इल्म वाले का। यानी तो ये